کہانی کا عنوان اندھیر نگری کا جنگل۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا جنگل تھا جسے سب اندھیر نگری کا جنگل کہتے تھے۔ دن کے وقت یہ جنگل بہت پیارا لگتا تھا، پر جیسے ہی سورج غروب ہوتا یہاں ایک عجیب خاموشی چھا جاتی۔ پرندے چپ ہو جاتے اور ہوا بھی جیسے ڈر کے مارے رک جاتی۔ جنگل کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں مختلف جانور بستے تھے۔ ان میں سب سے ذہین خرگوش ٹنو، سب سے بہادر بندر میکوف، سب سے نڈر لومڑی فوزی اور سب سے ہنسی مزاج ہاتھی موٹو تھے۔ چاروں گہرے دوست تھے اور ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے۔ ایک دن ٹنو کو ایک پرانی کتاب ملی جس میں لکھا تھا، جو اندھیر نگری کے راز کو سمجھے وہ سب سے بڑا بہادر ہوگا۔ ٹنو نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، کیا ہم اندھیر نگری کے جنگل کا راز جاننے چلیں؟ موٹو کانپتے ہوئے بولا، وہ تو بھوتوں کا جنگل ہے۔ فوزی ہنس کے بولی، ڈرپوک، راز کا پتہ چلا تو شاید کوئی خزانہ بھی مل جائے۔ میکو خوشی سے چیخا، تو چلو رات کو نکلتے ہیں۔ چاندنی رات تھی۔ چاروں دوست چپکے سے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ اندھیر نگری کی سرحد پار کر کے اندر داخل ہوئے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک عجیب سا آواز نکلی، وہ موٹو فوراً فوزی کے پیچھے چھپ گیا۔ فوزی بولی، یہ ہوا ہے بھوت نہیں۔ جیسے ہی وہ جنگل میں آگے بڑھے، ایک پرانا درخت اچانک ہلنے لگا۔ اس کی شاخوں سے ایک پرانا الفالو نکلا جس کی ایک آنکھ بند تھی۔ کیا تم یہاں راز جانے آئے ہو؟ الفالو نے اپنی کھردری آواز میں پوچھا۔ ہاں، ٹنو بولا، ہمیں بتاؤ۔ الفالو ہنسا، تو پہلے 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ ہر آزمائش میں سچائی، ہمت اور دوستی کا امتحان ہوگا۔ اگر ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے اسی جنگل میں رہ جاؤ گے۔ چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل تو ڈر رہے تھے پر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہ تھا۔ الفالو نے کہا، سامنے جو چمکتا ہوا درخت ہے اس کے نیچے جاؤ۔ ہر ایک کو ایک سوال پوچھا جائے گا، اگر جھوٹ بولا تو درخت تمہیں قید کر لے گا۔ چاروں درخت کے پاس پہنچے۔ درخت بولنے لگا، ٹنو، کیا تم نے کبھی اپنے دوست سے جھوٹ بولا ہے؟ ٹنو نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں، ایک بار موٹو کی کھیر چھپا کر کھا لی تھی۔ درخت ہنسا اور بولا، سچ بولنے والوں کو میں جانے دیتا ہوں۔ اسی طرح سب نے سچ بولا اور درخت نے راستہ کھول دیا۔ اب وہ ایک اندھیرے غار میں پہنچے جس کے دروازے پر لکھا تھا، صرف وہی داخل ہو جو اندھیرے سے نہ ڈرے۔ موٹو نے ہمت کی اور سب سے پہلے اندر گیا، باقی دوست بھی پیچھے پیچھے۔ اچانک غار میں چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور دیواروں پر سائے دوڑنے لگے۔ فوزی بولی، یہ صرف تمہارا ڈر ہے، حقیقت نہیں۔ ٹنو نے آنکھیں بند کر کے سورت الفاتحہ پڑھنی شروع کی۔ اچانک سب آوازیں بند ہو گئیں اور غار میں روشنی ہو گئی۔ ایک روشنی کا مجسمہ نمودار ہوا۔ تم نے ہمت دکھائی، اب تیسری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری آزمائش ایک پل تھی جو بہت کمزور تھا، نیچے تیز دھارا بہ رہا تھا۔ الفالو واپس آیا اور بولا، پل اتنا کمزور ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک جا سکتا ہے، پر اگر کسی نے دوسرے کو چھوڑا تو وہ پل ٹوٹ جائے گا۔ موٹو نے سب کو اپنے اوپر بٹھا لیا اور کہا، میں سب کو ایک ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پل ہلنے لگا، نیچے سے بھوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھوڑ دو فوزی کو، وہ بوجھ ہے۔ میکوف کو دھکا دے دو، وہ تمہارے راستے میں ہے۔ مگر ٹنو بولا، ہم سب ساتھ جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ پل چمکنے لگا اور مضبوط ہو گیا۔ روشنی کی ایک لہر آئی اور چاروں کو پار لے گئی۔ چاروں دوست ایک خوبصورت وادی میں آ پہنچے جہاں پرندے گا رہے تھے، درختوں پر روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہاں الفالو پھر نمودار ہوا، مگر اب وہ سفید رنگ کا خوبصورت بزرگ پرندہ بن چکا تھا۔ تم نے آزمائشیں پاس کر لیں، اب سنو راز۔ اندھیر نگری کا راز دوستی، سچائی اور ہمت ہے۔ جو یہ 3 رکھے وہ کسی بھی بھوت سائے اندھیرے سے نہیں ڈرتا۔ الفالو نے ایک چمکتی ہوئی کتاب ان کے حوالے کی جس پر لکھا تھا، اندھیر نگری کو روشن کرو تاکہ دوسروں کا ڈر ختم ہو۔ چاروں دوست واپس گاؤں آئے، کتاب کی تعلیم سب کو دی اور جنگل اب دوستی کا جنگل کہلانے لگا۔ اخلاقی سبق، سچائی، دوستی اور ہمت ہر خوف کو شکست دے سکتی ہے۔